سڑک پر لوگوں کی آمد و رفت معمول کے مطابق جاری تھی۔ سورج اپنی تمازت کے ساتھ آسمان پر چمک رہا تھا اور گرم ہوا کے جھونکے زمین کو جھلسا رہے تھے۔ حفصہ تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی کافی ہلکان نظر آ رہی تھی۔ وہ خود سے بڑبڑائی، یہ کیا مصیبت ہے، ہمیشہ دیر ہو جاتی ہے۔ آج بھی اگر کالج لیٹ پہنچی تو وہی سننا پڑے گا۔ پتہ نہیں میں وقت پر پہنچ بھی پاؤں گی یا نہیں۔ اس کا سانس بری طرح سے پھول رہا تھا۔ پرس میں ہاتھ ڈال کر اس نے موبائل نکالا، وقت دیکھا اور مزید پریشان ہو گئی۔ نگاہیں بے چینی سے سڑک پر دوڑائی تھیں۔ بس نکل چکی تھی جس کی وجہ سے اسے مزید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ ابھی وہ ادھر ادھر ہی نظریں دوڑا رہی تھی جب اچانک اس کی نگاہ دوسرے روڈ پر کھڑے ایک رکشے پر گئی۔ وقت ضائع کیے بغیر وہ اندھا دھند سڑک عبور کرنے لگی اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ لیکن اسی لمحے ایک بلیک مرسڈیز پوری رفتار سے اس کی طرف بڑھی۔ حفصہ کو کچھ سمجھنے کا موقع ہی نہ ملا۔ تیز ہارن کی آواز گونجی۔ ایک لمحے کے لیے سب کچھ ساکت ہوا اور اگلے ہی پل وہ زمین پر گر چکی تھی۔ گرد و غبار اڑا، آس پاس لوگ رک کر دیکھنے لگے کہ اچانک سے یہ ہوا کیا ہے۔ گاڑی کے اندر موجود احمد شیرازی کے چہرے پر ایک تناؤ بھرا تاثر ابھرا۔ اسے ایسے لوگ سخت زہر لگتے تھے جو برج ہونے کے باوجود روڈ سے روڈ کراس کرتے تھے۔ غصے میں گاڑی کا دروازہ دھکیل کر کھولا اور باہر آیا۔ اس کا بلیک 3 پیس سوٹ، چمکتے شوز اور آنکھوں پر سیاہ گلاسز اس کی شخصیت کو مزید باوقار بنا رہے تھے۔ اونچا قد، سنجیدہ تاثرات اور ایک جاذب نظر چہرہ، وہ بلا شبہ ایک ایسا شخص تھا کہ جسے نظر انداز کرنا ناممکن تھا۔ یہ لوگ سڑک کو پیدل چلنے کی جگہ سمجھتے ہیں، وہ جھنجھلاتے ہوئے بڑبڑایا۔ لیکن جیسے ہی اس کی نگاہ سامنے زمین پر پڑی لڑکی پر پڑی تو اس کے قدم رک گئے۔ حفصہ بمشکل خود کو سنبھالتی ہوئی اٹھ رہی تھی۔ ہلکی سی تکلیف کے باوجود اس نے جلدی سے اپنے کپڑوں کی سلوٹیں درست کیں۔ احمد شیرازی کی نظریں جیسے اس پر جم گئی تھیں۔ اس نے آج سے پہلے ایسا حسن اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ کہنے کا وہ بہت ہی خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ وقت گزار چکا تھا، لیکن ایسا سادہ حسن اس نے آج پہلی بار دیکھا تھا۔ جیسے وقت تھم سا گیا تھا اور وہ کسی اور ہی دنیا میں غافل ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے جیسے کوئی خوبصورت خواب چل رہا تھا۔ ایسی نازک، حسین اور معصوم سی لڑکی اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ حفصہ نے نظریں اٹھا کر سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھا جو گہرے مشاہدے میں تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ بھی ساکت سی ہو گئی۔ وہ اس باروب شخص سے یکدم گھبرا گئی، اسی لیے اپنے غصے کو اندر ہی دبا کر وہ ہڑبڑا کر بولی تھی، وہ سوری، میرا قصور تھا، میں نے دھیان نہیں دیا۔ وہ ہڑبڑا کر بولی۔ اس کی نظریں احمد کے چہرے پر ٹھہر نہ سکیں۔ تم ٹھیک ہو؟ احمد نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ جی ہاں، میں ٹھیک ہوں، حفصہ نے جلدی سے جواب دیا اور قدم پیچھے ہٹائے جیسے وہاں مزید رکنا مناسب نہ ہو۔ کہاں جا رہی ہو؟ احمد کے لبوں پر خود بخود سوال ابھرا۔ کالج، وہ جلدی سے بولی اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر وہاں سے پلٹ کر چلنے لگی تھی۔ احمد نے اسے جاتے دیکھ رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی نے اس کے دل پر دستک دی تھی، اور وہ بھی اس طرح اچانک، غیر متوقع اور دل کو بے چین کر دینے والے انداز میں۔ وہ مسکرا دیا۔ ایک نئی کشش، ایک انجان دلچسپی اس کے چہرے پر ابھر آئی۔ وہ گاڑی کے قریب آیا، دروازہ کھولا، ایک نظر پھر سڑک پر دور جاتی حفصہ پر ڈالی اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اندر بیٹھ گیا، جیسے کوئی نیا باب کھل چکا ہو، جیسے ایک نئی کہانی کا آغاز ہو چکا ہو۔ بلیک مرسڈیز ہموار سڑک پر سبک رفتاری سے دوڑ رہی تھی۔ اندر کا ماحول پرفضا تھا۔ ہلکی سی مہنگے پرفیوم کی خوشبو فضا میں بسی ہوئی تھی۔ گاڑی کے اندر جدید ترین فیچرز اور انتہائی قیمتی چمڑے کی سیٹیں موجود تھیں جو احمد شیرازی کے رئیس ہونے کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ وہ اسٹیئرنگ پر ہاتھ جمائے بیٹھا تھا، مگر اس کے ذہن میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ نگاہیں سیدھے راستے پر مرکوز تھیں، مگر خیالات کسی اور ہی جانب رواں دواں تھے۔ اس نے ایک ہاتھ سے اپنے کوٹ کے بٹن کھولے، جیب سے موبائل نکالا اور کسی کا نمبر ڈائل کیا۔ دوسری طرف کال اٹھائی گئی۔ جی باس، ایک بھاری اور پروفیشنل لہجہ سنائی دیا۔ شارق، میں آفس جانے والی روڈ پر ہوں، تھوڑی دیر پہلے میرے ساتھ ایک لڑکی کی ٹکر ہوئی ہے، احمد نے سنجیدگی سے کہا۔
مگر اس کے لہجے میں وہی روایتی روب اور خود اعتمادی موجود تھی۔ آپ خیریت سے ہیں باس؟ شارق کے مستعد آواز ابھری۔ میرے بارے میں فکر مت کرو، مجھے کچھ نہیں ہوتا، بس تمہیں ایک کام کرنا ہے۔ احمد کی آواز میں تحکمانہ انداز نمایاں تھا۔ حکم کریں باس۔ روڈ پر لگے CCTV کی فوٹیج دیکھو اور اس لڑکی کو ٹریس کرو۔ مجھے اس کا مکمل بیک گراؤنڈ چاہیے، خاص طور پر یہ کہ وہ کہاں رہتی ہے اور کالج میں کس وقت چھٹی ہوتی ہے۔ جی باس، شارق نے بنا کسی سوال کے جواب دیا۔ وہ بول کر چند لمحے خاموش رہا اور پھر اچانک ہی دماغ میں کچھ کلک ہونے پر یکدم بولا تھا، بلکہ ایک کام کرو، انفارمیشن تو نکالو لیکن جب چھٹی ہو تو اسے فارم ہاؤس لے کر پہنچو، میں وہاں انتظار کروں گا۔ احمد کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ در آئی، جیسے کوئی بازی اس کی مٹھی میں قید ہو چکی ہو۔ سمجھ گیا باس، میں سب دیکھ لوں گا۔ گڈ، احمد نے سرد لہجے میں کہا اور فون بند کر دیا۔ موبائل کو ہاتھ میں گھماتے ہوئے اس کی نظریں سامنے سڑک پر جمی تھی، مگر ذہن میں حفصہ کا چہرہ گردش کر رہا تھا۔ وہ شخص جو کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، جو اپنی دنیا کا بادشاہ تھا، جس کے آگے کسی کی ہمت نہیں تھی کہ آنکھ ملا سکے، آج پہلی بار کسی نے اسے یوں نظر انداز کیا تھا۔ وہ جو بھی تھی، جیسی بھی تھی، اب اس کے دائرے میں آ چکی تھی۔ اس نے شیشے میں اپنا عکس دیکھا، سن گلاسز اتار کر ایک طرف رکھے اور لبوں پر ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ جو چیز مجھے پسند آ جائے وہ صرف میری ہوتی ہے، وہ خود سے بولا، جیسے غیر متزلزل فیصلہ صادر کر رہا ہو۔ اور پھر تم، کوئی چیز تھوڑی، میری پہلی نظر کی محبت ہو، بھلا تم سے کیسے دستبردار ہو سکتا ہوں۔ گاڑی کی رفتار مزید تیز ہو گئی۔ شہر کے قیمتی علاقے سے گزرتی ہوئی اس کی مرسیڈیز بھی اس کی طرح منفرد تھی، مہنگی، باوقار اور سب سے الگ، بالکل اس کے مالک کی طرح، جو ہمیشہ اپنی مرضی کا مالک تھا، جو چاہتا تھا اسے حاصل کر کے ہی دم لیتا تھا۔ کالج کا ماحول ہمیشہ کی طرح چہل پہل سے بھرا ہوا تھا۔ لڑکیاں گروپ بنا کر بیٹھی گپ شپ میں مصروف تھیں، کچھ کلاسز لیے بھاگ دوڑ کر رہی تھیں اور کچھ کیفے میں اپنی پسندیدہ چائے کے گھونٹ لے رہی تھیں۔ ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، مگر حفصہ کا دھیان کسی اور ہی طرف تھا۔ وہ کلاس میں اپنی جگہ پر خاموشی سے بیٹھی اپنی کوہنی کو دیکھ رہی تھی، جہاں ہلکی سی خراش کے ساتھ نیل پڑ چکا تھا۔ اس کی نازک کلائی پر چوٹ کا نشان واضح تھا اور ہلکی سی جلن محسوس ہو رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اپنی انگلیوں سے اس پر ہاتھ پھیر رہی تھی، جیسے تکلیف کو کم کرنا چاہتی ہو۔ یہ کیا ہوا تمہیں؟ رمشا، جو اس کی سب سے قریبی دوست تھی، اچانک ہی پریشان ہو کر بولی۔ اس نے حفصہ کی کوہنی کو دیکھتے ہوئے آنکھیں سکیڑی۔ کہیں گر گئی تھی کیا؟ حفصہ نے ایک لمحے کے لیے رمشا کو دیکھا اور پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ ہاں، بس یوں سمجھو کہ آج دن بہت ہی عجیب شروع ہوا۔ اچھا، مطلب؟ رمشا نے تجسس سے پوچھا۔ میں صبح کالج کے لیے جلدی کر رہی تھی نا، تو رکشہ دیکھ کر جلدی سے سڑک کراس کرنے لگی۔ پتہ نہیں کہاں سے ایک بڑی سی بلیک مرسیڈیز آئی اور مجھ سے ٹکرا گئی، حفصہ نے دھیرے دھیرے بتایا۔ کیا؟ رمشا کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ تم گاڑی سے ٹکرا گئی؟ تمہیں زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ نہیں، بس تھوڑی سی لگی ہے، حفصہ نے اپنی کوہنی کی طرف اشارہ کیا، پر میں ٹھیک ہوں، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ رمشا نے گہری سانس لی، مگر اس کے چہرے پر اب بھی غصہ چھلک رہا تھا۔ یہ تو حد ہی ہو گئی، یہ لوگ سڑک پر گاڑیاں چلاتے ہیں یا میدان جنگ میں ٹینک دوڑاتے ہیں؟ اندھے ہو کر چلا رہے ہوتے ہیں کیا، جیسے پوری سڑک ان کے باپ کی ہو؟ وہ غصے سے بولی۔ حفصہ نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی پریشانی ابھری۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں تھا، میرا مطلب ہے میں نے بالکل بدتمیزی نہیں کی اس سے۔ اف، تم تو ہمیشہ کی طرح بہت سیدھی ہو حفصہ، رمشا نے جھنجھلا کر کہا۔ کم از کم اس آدمی کو سناتی تو صحیح۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ایک رئیس آدمی تمہیں ٹکر مار کر نکل گیا اور تم نے کچھ نہیں کہا؟ حفصہ نے جھجکتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں کون تھا، بہت امیر آدمی لگ رہا تھا، اس کی گاڑی بھی اتنی شاندار تھی کہ میں نے زندگی میں پہلی بار ایسی گاڑی دیکھی ہے، اور اس کے ساتھ گارڈز بھی تھے، بڑی بڑی رائفلیں لے کر کھڑے تھے۔ تو میں گھبرا گئی، اسی لیے چپ کر کے آگے بڑھ گئی تھی۔ میں نے معاملے کو بڑھانا مناسب نہیں سمجھا۔ کیا؟ رمشا نے حیرت سے آنکھیں پھیلا دیں۔ اس کے گارڈ سے؟ مطلب کوئی بزنس مین نہ سیاست دان ہوگا؟ شاید، حفصہ نے کاندھے اچکائے، پر مجھے تو بس ڈر لگ رہا تھا۔ جب میں نے اسے دیکھا تو میرے اندر ہمت ہی نہیں ہوئی کہ کچھ بولوں۔ مجھے لگا کہیں وہ غصہ ہی نہ ہو جائے، اسی لیے میں بس جلدی سے معذرت کر کے وہاں سے نکل آئی۔ رمشا نے بے یقینی سے سر ہلایا۔
تم واقعی نری معصوم ہو حفظہ، کوئی اور ہوتا تو الٹا اس آدمی کو ڈرا دیتا، اور تم ہو کہ معافی مانگ کر بھاگ گئی۔ حفظہ نے ہلکا سا مسکرا کر سر جھکا لیا۔ پتہ نہیں، بس دل گھبرا گیا تھا۔ رمشا نے ایک لمبی سانس لی اور اس کے ہاتھ پر نرمی سے تھپکی دی۔ چلو شکر کرو زیادہ چوٹ نہیں آئی، لیکن اگلی بار کسی نے تمہارے ساتھ ایسا کیا تو خاموش مت رہنا، سمجھی؟ یہ دنیا بہت ظالم ہے، چپ رہنے والوں کو مزید دباتی ہے، اسی لیے اپنے حق میں لڑنا سیکھو حفظہ۔ حفظہ نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ سر ہلایا، مگر دل میں جانے کیوں ایک عجیب سا احساس تھا۔ وہ حادثہ معمولی تھا، لیکن جو شخص اس سے ٹکر مار کر نکلا تھا وہ معمولی نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے ایک دم جھرجری لی تھی اور اپنا سر جھٹک کر کلاس کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ پورا دن معمول کے مطابق گزرا تھا۔ کالج کی چھٹی کا وقت ہو چکا تھا۔ طالبات جوق ترجوق گیٹ سے باہر نکل رہی تھیں۔ کچھ دوستوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھیں تو کچھ رکشوں اور گاڑیوں کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھیں۔ حفظہ نے اپنے دوپٹے کا پلو درست کیا، بیگ کاندھے پر ڈالا اور آہستہ قدموں سے باہر کی جانب بڑھی۔ ہوا میں خنکی تھی اور سورج کی روشنی مدھم پڑ رہی تھی۔ حفظہ نے گیٹ سے باہر آگے رکشے کے لیے نظریں دوڑائیں، مگر کوئی رکشہ نظر نہ آیا۔ اس نے ہلکی سی آہ بھری اور سوچا کہ کچھ دور جا کر دیکھتی ہوں۔ سڑک کراس کرتے ہی وہ اپنے مخصوص راستے پر چلنے لگی، لیکن ابھی چند قدم ہی بڑھی تھی کہ اچانک دو بڑی گاڑیاں اس کے سامنے آ کر رک گئی۔ حفظہ کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ ان گاڑیوں کو دیکھ نہ جانے کیوں اسے کچھ خطرہ محسوس ہوا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی رد عمل بتاتی، دروازہ تیزی سے کھلا اور 4 نقاب پوش آدمی باہر نکلے۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ حفظہ نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا اور پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر وہ بہت تیزی سے اس کے قریب آ گئے۔ چپ چاپ چلو، زیادہ شور مت کرو، ایک بھاری آواز نے سختی سے کہا۔ چھوڑو مجھے، میں تمہیں جانتی بھی نہیں۔ حفظہ نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر ایک مضبوط ہاتھ نے اس کے بازو کو جکڑ لیا۔ زیادہ مسئلہ مت کھڑا کرو ورنہ اچھا نہیں ہوگا، دوسرے آدمی نے غصے سے کہا۔ حفظہ نے چیخنے کی کوشش کی، لیکن ایک لمحے میں کسی نے اس کے منہ پر ایک سفید رومال رکھ دیا۔ ایک تیز عجیب سی بو اس کے ناک میں گھسی اور اس کے حواس تیزی سے مدھم ہونے لگے۔ نہیں، چھوڑو مجھے۔ اس کی آواز لرز گئی، آنکھیں بوجھل ہونے لگیں اور دنیا دھندلانے لگی۔ جلدی کرو، کوئی دیکھ نہ لے، ایک آدمی نے سرگوشی کی۔ ہو گیا کام، ڈالو انہیں اندر۔ نقاب پوشوں میں سے ایک نے اشارہ کیا۔ دوسرے آدمیوں نے حفصہ کا بے ہوش وجود نرمی سے اٹھا کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈال دیا۔ چلو نکلتے ہیں۔ گاڑی کے دروازے بند ہوئے، انجن گرج کے ساتھ گونجا اور اگلے ہی لمحے دونوں گاڑیاں تیزی سے وہاں سے نکل گئیں۔ اندھیرے میں ڈوبتی حفصہ کے ذہن میں ایک آخری خیال ابھرا، یہ لوگ کون ہیں اور مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ پھر سب کچھ تاریکی میں ڈوب گیا تھا، اس بات سے بے خبر کہ وہ لڑکی کتنی حساس دل ہے اور کتنا گھبرا جانے والی ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 2 گھنٹے کے طویل عرصے کے بعد جیسے وہ کچھ ہوش میں آئی تھی۔ اندھیرے کے بعد روشنی جب آنکھوں میں گھسی تو شعور دھیرے دھیرے واپس آنے لگا۔ حفصہ کے ذہن پر ایک بوجھ سا محسوس ہو رہا تھا، جیسے کوئی گہری نیند میں زبردستی جگا رہا ہو، جیسے زبردستی اس کے وجود کو کوئی جھنجھوڑ رہا ہو۔ کلوروفارم اس کو اتنی مقدار میں دیا گیا تھا کہ وہ کافی دیر تک بے ہوش رہی تھی۔ اب کہیں جا کر اس کو ہوش آیا تھا۔ اس نے پلکیں جھپکائیں، روشنی دھندلی دکھائی دی، سر بھاری لگ رہا تھا۔ چند لمحوں تک اسے سمجھ ہی نہ آیا کہ وہ کہاں ہے اور اس کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ دل بے تحاشا دھڑکنے لگا، ارد گرد کا ماحول عجیب تھا۔ وہ ایک نرم مگر وسیع بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ کمرے کی دیواریں قیمتی لکڑی کی تھیں، چھت پر جھاڑ فانوس لٹک رہے تھے اور کونے میں ایک نفیس صوفہ رکھا تھا۔ سامنے ایک بڑی سی کھڑکی تھی، مگر باہر کی دنیا دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کوئی سونے کا پنجرا ہو جہاں پر ایک چڑیا قید کر دی گئی ہو۔ وہ گھبرا گئی تھی، یہ وہ کہاں تھی؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ہاتھ پاؤں اب صحیح معنوں میں ٹھنڈے پڑنا شروع ہو گئے تھے۔ اچانک حقیقت کا ادراک ہوا، یہ میرا کمرہ نہیں۔ آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ یہ کہاں ہوں میں؟ اس نے گھبراہٹ میں ارد گرد دیکھا، مگر کسی کو نہ پا کر فوراً بیڈ سے اتری۔ جسم میں تھوڑی سی کپکپاہٹ تھی، مگر خوف نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ جیسے اس نے قدم زمین پر رکھے اس کا سر زور سے چکرایا تھا، مگر وہ فوراً ہی خود کو سنبھال گئی تھی۔ مجھے یہاں کون لے کر آیا؟ اس کے لب کپکپا رہے تھے۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی اور دونوں ہاتھوں سے دستک دی۔ دروازہ کھولو، کوئی ہے؟
وہ زور سے چیخی مگر کوئی جواب نہ آیا۔ مجھے جانے دو، پلیز دروازہ کھولو۔ وہ مسلسل دروازے کو پیٹنے لگی تھی، آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے تھے۔ کمرے میں خاموشی تھی، صرف اس کے چیخنے کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح دروازہ بجا رہی تھی، امید تھی کہ شاید کوئی جواب دے مگر کوئی رد عمل نہ آیا۔ خدا کے لیے دروازہ کھولو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، مجھے جانے دو۔ اس کی آواز رند گئی۔ کون ہو تم لوگ؟ چھوڑ دو مجھے اللہ کے لیے، میرے امی پاپا گھر میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ چند لمحے وہ مسلسل چیختی رہی، پھر آہستہ آہستہ ہاتھوں کی طاقت ختم ہونے لگی۔ وہ تھک کر دروازے کے ساتھ نیچے بیٹھ گئی، چہرہ دونوں ہتھیلیوں میں چھپا لیا اور پھر سسکیاں لینے لگی۔ یا اللہ، میں کہاں پھنس گئی ہوں؟ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، ذہن میں بے شمار سوال گردش کر رہے تھے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے کیوں اٹھایا گیا؟ میں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ یہ جگہ کہاں ہے؟ ہر چیز ایک ڈراؤنا خواب لگ رہی تھی، مگر یہ حقیقت تھی، ایک تلخ خوفناک حقیقت۔ وہ اجنبیوں کے درمیان کسی نامعلوم جگہ پر قید تھی، جس جگہ سے وہ بالکل ہی ناواقف تھی۔ رات کا سناٹا ہر سو پھیلا ہوا تھا۔ فارم ہاؤس کے وسیع عریض لان میں خاموشی تھی، بس کبھی کبھار کسی پرندے کی آواز یا ہوا کے چلنے کی سرسراہٹ سنائی دیتی۔ چمکتی ہوئی بلیک مرسیڈیز گیٹ سے اندر داخل ہوئی اور سیدھا پورچ میں آ کر رکی۔ اگلے ہی لمحے دروازہ کھلا اور ایک لمبا وجیح مرد باہر نکلا۔ احمد شیرازی، بلیک 3 پیس میں ملبوس، بلا کا حسین لگ رہا تھا۔ چہرے پر مدھم سی مسکراہٹ سجائے وہ فارم ہاؤس کے اندرونی حصے کی طرف بڑھا۔ شارق پہلے ہی اس کے استقبال کے لیے کھڑا تھا۔ سب ٹھیک ہے باس؟ احمد نے اپنی کلائی پر بندھی قیمتی گھڑی پر ایک نظر ڈالی اور دھیمے لہجے میں پوچھا، میری ہونے والی بیوی کہاں ہے؟ شارق نے ہلکی سی مسکراہٹ دبائی۔ اوپر کمرے میں، وہ بہت رو رہی ہے، وہ تھوڑا فکر مند لہجے میں بولا تھا۔ احمد کے لبوں پر ایک مبہم سی مسکراہٹ ابھری۔ فکر مت کرو، میں خاموش کروا لوں گا۔ یہ بول کر وہ اوپر کی طرف بڑھا تھا۔ کمرے کے قریب پہنچ کر اس نے ہلکی سی دستک دی، پھر بنا اجازت لیے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ کمرہ نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اور سامنے زمین پر 2 زانوں بیٹھی حفصہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، دوپٹہ کاندھے سے ڈھلک گیا تھا اور چہرے پر بے بسی رقم تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ سسکیاں روکتی سر اٹھا گئی اور جب نگاہ سامنے کھڑے شخص پر گئی تو اس کا سانس جیسے تھم سا گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ حقیقتاً بت بن گئی ہو۔ یہ تو وہی شخص ہے۔ احمد نے ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ جیب میں ڈالے اور دروازہ آہستہ سے بند کیا۔ تو کیسا لگ رہا ہے میری قید میں؟ اس کی بھاری آواز سن کر حفصہ کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ جس شخص کو دیکھتے ہی اس پر خوف طاری ہوا تھا، وہی اس کو کڈنیپ کرنے والا انسان تھا۔ یہ سوچ آتے ہی اس کی ہوا خشک ہو گئی تھی۔ حفصہ لڑکھڑاتے قدموں سے کھڑی ہوئی، آنکھوں میں خوف، غصہ اور بے بسی کے ملے جلے جذبات تھے۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ میں تو آپ سے معافی مانگ کر آگے بڑھ گئی تھی، پھر آپ نے مجھے کیوں اغوا کیا؟ وہ جیسے پھٹ پڑی تھی، اس کی جان صبح سے اس انسان نے اپنی مٹھی میں قید کر رکھی تھی۔ احمد نے ایک قدم اور اس کی طرف بڑھایا مگر وہ پیچھے ہٹ گئی۔ یہ تو تمہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا حفصہ، اس نے جان بوجھ کر اس کا نام لے کر کہا، جیسے واضح کرنا چاہ رہا ہو کہ اس کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ مجھے جانے دو، حفصہ نے روتے ہوئے کہا۔ وہ اب خوف زدہ ہو رہی تھی، اس شخص کی موجودگی اس کا خون نچوڑ رہی تھی۔ احمد نے اچانک ایک جھٹکے سے اسے اپنی گرفت میں لے لیا، اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنے قریب کر لیا۔ حفصہ نے گھبرا کر سانس روکی، آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں۔ میں تمہارے ساتھ لمبی تمہید نہیں باندھوں گا، سیدھا بولنا چاہتا ہوں کہ تم سے نکاح کرنا ہے، اور اگر دیکھو، اگر نکاح سے مسئلہ ہے تو میں بنا نکاح کے بھی تمہیں اپنے ساتھ رکھ سکتا ہوں۔ اس نے صفاقی سے سرگوشی کی، آنکھوں میں وحشیانہ چمک تھی۔ حفصہ کے جسم میں جھرجھری سی دوڑ گئی۔ نہیں، خدا کے لیے نہیں، ایسا مت کہیے، وہ بے بسی سے بولی۔ اس کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ یہ شخص اچانک اس کی زندگی میں آیا تھا اور اس طرح روپ جما رہا تھا۔ احمد نے اس کے چہرے پر نظریں گاڑ دیں، جیسے اس کی ہار کا انتظار کر رہا ہو۔ تو پھر فیصلہ کرو، نکاح یا…؟ وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ گیا، جس کا مطلب حفصہ بہت اچھے سے پہچان گئی تھی۔ حفصہ کی دنیا جیسے رک گئی، وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، عزت سب سے قیمتی تھی،
اور وہ کسی قیمت پر اسے گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ دوپہر سے وہ ایک پرائے گھر میں تھی اور یہ چیز اس کی غیرت کو گوارا نہیں تھی، اور اب جو بات اس نے کہی تھی وہ بات اس کا سانس روک چکی تھی۔ اس کے لب کانپے، آواز لرز گئی۔ نکاح۔ احمد کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ جو وہ چاہتا تھا وہ حاصل کر چکا تھا۔ اس کا یقین تھا کہ وہ آرام سے اس معصوم لڑکی کو ٹریپ کر لے گا۔ یہی تو وجہ تھی کہ اس نے پورا دن اسے کمرے میں بند رکھا تھا، تاکہ اسے علم ہو سکے کہ وہ کتنا پاورفل ہے۔ کمرے میں ایک وحشتناک خاموشی چھائی ہوئی تھی، جیسے حفصہ کی سسکیاں اسے توڑ رہی تھیں۔ اس کے وجود میں خوف کی لہر دوڑ رہی تھی۔ آنکھیں آنسوں سے لبریز تھیں، ذہن مفلوج تھا اور دل جیسے کسی انجانے خطرے کی آہٹ سے کانپ رہا تھا۔ احمد شیرازی کمرے کے وسط میں ایک آرام دہ کرسی پر بیٹھا تھا، چہرے پر مکمل سکون، جیسے سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہو۔ اس کے برابر میں ایک نکاح خواہ موجود تھا، جسے خاص طور پر یہاں لایا گیا تھا۔ شارق کمرے کے کونے میں خاموشی سے کھڑا تھا، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی تھی۔ حفصہ کا دل چاہ رہا تھا کہ یہ سب خواب ہو، وہ آنکھیں بند کرے اور جب کھولے تو خود کو اپنے بستر پر پائے، مگر حقیقت کسی بھیانک سائے کی طرح اس پر حاوی تھی۔ نکاح خواہ نے خاموشی توڑی۔ بیٹی، آپ کا نام؟ حفصہ کے لب تھر تھرا گئے۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور آنکھیں بند کر لیں، جیسے اس حقیقت کو ماننے سے انکار کر رہی ہو۔ حفصہ، احمد کا سخت لہجہ گونجا۔ وہ کانپ گئی مگر پھر بھی کچھ نہیں بولی۔ بیٹی، نکاح کے لیے آپ کی رضامندی ضروری ہے، نکاح خواہ نے نرم لہجے میں کہا۔ میں نہیں مانتی، وہ چیخ پڑی۔ آنسو رخساروں پر بہنے لگے۔ یہ زبردستی ہے، میں نکاح نہیں کروں گی۔ وہ کافی دیر سے ضبط کر رہی تھی، لیکن اب اس کی برداشت ختم ہو گئی تھی اور وہ ایک دم چیخ پڑی۔ کمرے میں لمحے بھر کے لیے سکوت طاری ہو گیا۔ احمد شیرازی نے گہری سانس لی اور پھر آرام سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ وہ دبے قدموں اس کے قریب آیا اور آہستہ سے بولا، مجھے پتا تھا تم یہی کرو گی۔ اگلے ہی لمحے حفصہ کی سانس حلق میں اٹک گئی۔ جب اس نے اپنی کنپٹی پر کچھ سخت محسوس کیا، وہ کپ کپاتے ہوئے سر اٹھا گئی۔ شارق، اس کا خاص آدمی اس کے سر پر بندوق رکھ چکا تھا۔ بولیں، قبول ہے؟ شارق کا بھاری لہجہ گونجا۔ حفصہ کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، پورا جسم جیسے پتھر کا ہو گیا ہو۔ دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ قبول ہے یا نہیں؟ احمد نے سرد لہجے میں پوچھا، جیسے اسے پہلے سے جواب معلوم ہو اور اس کے برابر میں ہی بیٹھ گیا تھا۔ حفصہ کا دم گھٹنے لگا۔ یہ سب وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اسے اپنی عزت اور جان دونوں خطرے میں نظر آ رہے تھے۔ وہ ہچکچاتے ہوئے لرزتی آواز میں بولی، قبول ہے۔ کیا کہا؟ آواز نہیں آئی۔ احمد نے جان بوجھ کر پوچھا، جیسے اسے اس کی بے بسی سے لطف آ رہا ہو۔ قبول ہے۔ اس بار حفصہ کی آواز کچھ بلند تھی، مگر اس میں بے بسی کی گونج تھی۔ شاباش، یہی سننا چاہتا تھا میں۔ احمد نے فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ شارق کو اشارہ کیا، جس نے فوراً سے بندوق ہٹا لی۔ نکاح خواہ نے بقیہ نکاح مکمل کیا۔ احمد نے نہایت اطمینان اور خوشی سے قبول ہے کہا اور سب کو حیران کہہ دیا، جیسے یہ سب کچھ اس کی زندگی کی بہترین کامیابی ہو۔ حفصہ ساکت بیٹھی رہی، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ وہ اس وقت ایک ایسی زندگی میں داخل ہو چکی تھی جس کا اس نے کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ ایک دن ہو کر ہی رہتا ہے۔ نکاح مکمل ہونے کے بعد اس نے محض ایک اشارہ کیا تھا اور شارق دونوں گواہ اور مولوی صاحب کو لے کر کمرے سے جا چکا تھا۔ اب کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ اب صرف حفصہ اور احمد شیرازی وہاں موجود تھے۔ حفصہ کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں، چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور جسم بے جان سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ابھی بھی صدمے میں تھی، ابھی بھی یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ احمد اپنی مخصوص لاپرواہ مسکراہٹ کے ساتھ صوفے پر بیٹھا تھا، جیسے سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق ہو چکا ہو۔ اس کی گہری نظریں حفصہ پر جمی ہوئی تھی، جو اس کے برابر میں بیٹھی لرزتے ہاتھوں سے اپنا دوپٹہ سنوار رہی تھی۔ اچانک حفصہ لرزتے وجود سے اس کی طرف پلٹی اور بے بسی سے ہاتھ جوڑ دیے۔ خدا کے لیے مجھے جانے دیں، مجھے میرے گھر چھوڑ دیں، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، پلیز۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، آنسو مسلسل گالوں پر بہہ رہے تھے۔ احمد نے ایک نظر اس کے لرزتے وجود پر ڈالی، پھر ایک گہری سانس لیتے ہوئے بولا، جانے دوں؟ اس کے لہجے میں ہلکی سی حیرانی تھی، پھر ایک وہ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھا، اس کی ٹھوری کو انگلیوں سے اوپر کیا تاکہ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ سکے۔ تمہیں کیا لگتا ہے حفصہ،
کہ میں نے تمہیں یہاں صرف ایک کھیل کے لیے روکا ہے؟ حفظہ نے جلدی سے نظریں جھکا لیں، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ میں نے تو آپ سے کچھ نہیں کہا، پھر کیوں؟ احمد کے چہرے پر ایک گہری سنجیدگی آ گئی۔ میں نے تمہیں دیکھتے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ تم صرف میری ہو۔ تمہاری زندگی کا ہر فیصلہ اب میں کروں گا۔ تم میری ملکیت ہو حفظہ، اور میری ملکیت میری اجازت کے بغیر کہیں نہیں جا سکتی۔ اسی لیے اپنے ذہن سے یہ خیال نکال دو کہ تم یہاں سے کبھی جاؤ گی۔ اس نے محبت کا لفظ استعمال کرنے کے بجائے ملکیت کا لفظ استعمال کیا، جو حفصہ کو بہت ہی عجیب لگا تھا۔ حفصہ کی آنکھوں میں خوف کے سائے لہرانے لگے۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹی، مگر احمد نے ایک جھٹکے سے اس کی کلائی پکڑ لی اور سختی سے بولا، یہ مت سوچنا کہ تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ تم میری ہو، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ حفصہ زور سے چلائی، مگر احمد کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی۔ وہ آہستہ سے جھک کر اس کے کان کے قریب بولا، میرا ارادہ آج ہی تمہیں مکمل طور پر اپنانے کا تھا، لیکن میں تمہیں وقت دے رہا ہوں۔ 2 دن بعد تم خود کو تیار کر لینا، کیونکہ میں 2 دن کے بعد تمہیں مکمل اپنا لوں گا۔ اس کا لہجہ سرسراتا ہوا تھا۔ حفصہ کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، اس کے لب لرزنے لگے، مگر کوئی لفظ ادا نہ ہو سکا۔ احمد نے ایک آخری نظر اس کے کانپتے وجود پر ڈالی، پھر سکون دہ انداز میں دروازے کی طرف بڑھا اور دروازے کے قریب جا کر وہ رکا۔ ایک پل کے لیے مڑا اور سرد لہجے میں بولا، تمہیں میری قید میں کبھی کوئی رہائی نہیں دلا سکتا۔ بہتر ہوگا کہ جلدی یہ حقیقت قبول کر لو۔ وہ لفظوں کا چناؤ بہت ہی غلط کر رہا تھا، اس بات سے بے خبر کہ جس لڑکی کو اس نے اپنی محبت کے جذبات میں آ کر اپنایا تھا، وہی لڑکی اس سے بے انتہا نفرت کرنے لگی تھی۔ یہ کہہ کر وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا، جبکہ حفصہ اپنی جگہ ساکت کھڑی رہی۔ اس کی روح جیسے کانپ اٹھی تھی۔ وہ کہاں پھنس چکی تھی؟ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا، آنکھوں سے بہتے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ دھیرے دھیرے اس کے قدم پیچھے کی طرف بڑھ رہے تھے اور وہ بے جان وجود کے ساتھ زمین پر بیٹھ گئی۔ ہاتھوں کی انگلیاں فرش کو ٹٹولنے لگیں، جیسے حقیقت کا یقین چاہتی ہوں۔ یہ سب خواب تھا یا حقیقت؟ کیا واقعی اس کی زندگی ایک پل میں یوں بدل گئی تھی؟ نہ جانے کتنی دیر وہ اس کیفیت میں رہی، بالکل بے سد، جیسے ہوش و حواس کھو چکی ہو۔ مگر پھر اچانک ایک جھٹکے سے آنکھیں بند کی، گہری سانس لی اور سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، میں ہار نہیں مان سکتی۔ مجھے اللہ سے دعا کرنی ہے، مجھے اپنے رب سے فریاد کرنی ہے۔ وہ ضرور میری مدد کریں گے اور اس درندے سے مجھے نجات دلائیں گے۔ وہ فوراً کھڑی ہوئی، نڈھال قدموں سے چلتی ہوئی واش روم میں داخل ہوئی۔ ٹھنڈے پانی کے چھینٹے چہرے پر مارے، مگر آنکھوں میں پھر بھی نہ رکی۔ ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر اس نے کسی طرف وضو مکمل کیا۔ دل عجیب سے بوجھل تھا، مگر وہ باہر نکلی اور جائے نماز بچھا کر اس پر کھڑی ہو گئی۔ اللہ اکبر! اس کے لب کپ کپ آئے۔ عشاء کی نماز شروع ہوئی، مگر یہ آیت کے ساتھ اس کی ہچکیاں بلند ہونے لگیں۔ دل کا درد لفظوں میں ڈل رہا تھا۔ سجدے میں جاتے ہی ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا تھا۔ یا اللہ، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ میں نے تو کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، میں نے تو کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا، پھر یہ میرے ساتھ کیوں ہوا؟ اس کی سسکیاں کمرے کی خاموشی چیر رہی تھی۔ یا رب، مجھے یہاں سے رہائی دے دے، مجھے اس شخص سے بچا لے۔ یا اللہ، میں کمزور ہوں، میں بے بس ہوں، میں اکیلی ہوں، بس تو ہی میرا سہارا۔ میں تو اس انسان کو جانتی بھی نہیں، میں نے تو کبھی اسے کوئی تعلق نہیں رکھا، پھر وہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ مجھے اس کے چنگل سے نکال دے میرے مولا۔ اس کے آنسو جائے نماز کو بھگو رہے تھے۔ یا اللہ، میرے ماں باپ کو صبر دے جب تک میں گھر نہیں لوٹ آتی۔ یا رب، انہیں ہمت دے کہ وہ میری جدائی برداشت کر سکیں۔ اس کی حفاظت فرما، انہیں سکون دے اور مجھے ان کے پاس واپس پہنچا دے میرے مولا۔ وہ رو رہی تھی، ہاتھ دعا میں بلند تھے، مگر الفاظ ٹوٹ رہے تھے۔ میں نے ہمیشہ تیری رضا میں اپنی خوشی دیکھی ہے، میں نے ہمیشہ تیری عبادت میں سکون پایا ہے، تو مجھے یوں بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا میرے رب۔ اس کا دل چیخ رہا تھا، مگر الفاظ صرف سرگوشیوں میں ادا ہو رہے تھے۔ وہ تھک چکی تھی، مگر دعا کے لیے ہاتھ جھکے نہیں تھے۔ وہ اس وقت تک سجدے میں پڑی رہی جب تک اس کے آنسو خشک نہ ہو گئے، مگر دل کا درد تھا کہ کم نہ ہوا، نہ خوف ختم ہوا۔ وہ وہیں جائے نماز پر گر کر سو گئی، مگر آنکھوں میں اب بھی نمی تھی اور دل میں بس ایک امید کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لے۔ وہ ایسی ہی تھی،
جب کوئی مشکل آتی اس کے سر پر تو اپنے رب سے ایسے رو رو کر فریاد کرتی اور اسے یقین ہوتا تھا کہ رب العالمین اس کی ہر دعا کو سن رہے ہیں اور اسے لازمی اس کی ہر خواہش اسے عطا کریں گے جو وہ چاہتی ہے۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے چمکا تھا۔ سورج کی کرنیں کھڑکی کے پردوں سے چھنک کر آ رہی تھی اور کمرے میں بکھر رہی تھی، مگر حفصہ کے لیے روشنی کی کوئی اہمیت نہیں رہی تھی۔ وہ خاموشی سے بیٹھ کے کنارے بیٹھی تھی، نگاہیں زمین پر جمائے ہوئے۔ دماغ مسلسل پچھلی رات کے خوفناک لمحات کو دہرا رہا تھا۔ یہ سب کیسے ہو گیا؟ کل تک وہ ایک عام لڑکی تھی جو اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں مگن تھی، اور آج وہ قید میں ہے، ایک ایسے شخص کی قید میں جسے وہ جانتی تک نہیں ہے۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ سامنے احمد شرازی کھڑا تھا، پرسکون مگر خطرناک مسکراہٹ کے ساتھ۔ پیچھے ایک ملازمہ ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے لیے کھڑی تھی۔ حفصہ فوراً کھڑی ہو گئی، دل جیسے حلق میں آ گیا۔ گڈ مارننگ مسز احمد شرازی۔ وہ دروازہ بند کرتے ہوئے بے حد نرمی سے بولا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی۔ حفصہ نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے مگر کوئی لفظ ادا نہ کر سکی۔ خوف اور الجھن اس پر طاری ہو چکے تھے۔ یہ کیا ڈر ڈر کر کھڑی ہوئی ہو؟ ایسے لگ رہا ہے جیسے میں کوئی درندہ ہوں، احمد نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کی طرف قدم بڑھائے۔ حفصہ نے بے اختیار ایک قدم پیچھے لیا۔ دیکھو، ایسے بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ ایک ادا سے ہنسا۔ اب تم میری ہو اور جو میرا ہے وہ مجھ سے دور نہیں جا سکتا، پر پلیز مجھے جانے دے۔ حفصہ کی آواز کانپ رہی تھی، آنکھیں التجا کر رہی تھی۔ جانے دو؟ وہ سر جھٹک کر قہقہ لگا کر ہنسا۔ بیوی ہو تم میری اور میں تمہیں یوں آسانی سے جانے دوں؟ ناممکن۔ بیویاں بھی شوہر سے دور جاتی ہیں؟ جبکہ وہ سر جھکا گئی تھی، اس کے پاس اس کے سوال کا جواب نہیں تھا۔ پھر اس نے ملازمہ کی طرف دیکھا اور سر کے اشارے سے اسے ٹرے رکھنے کو کہا۔ ملازمہ فوراً ٹرے رکھ کر سر جھکائے ہوئے باہر چلی گئی۔ چلو ناشتہ کرو۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھا اور ٹرے سے ایک سینڈوچ اٹھایا۔ جانتی ہو، شوہر کے ہاتھ سے کھایا ہوا نوالا بیوی کے لیے برکت لاتا ہے۔ مجھے بھوک نہیں ہے، حفصہ نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ اچھا؟ احمد نے ایک آئی برو اٹھائی، پھر اچانک اس کی کلائی پکڑ کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ لیکن مجھے تو بھوک لگی ہے، تمہیں دیکھنے کے بعد، تمہیں چھونے کے بعد، تمہیں اپنا بنانے کے بعد۔ حفصہ کا دل جیسے دہل گیا، وہ گھبرا کر اس سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کرنے لگی، مگر احمد نے اس کی ٹھوڑی کو اپنی انگلی سے اوپر اٹھایا۔ ڈر کیوں رہی ہو؟ میں کوئی وحشی نہیں ہوں، اس نے نرم لہجے میں کہا۔ پلیز مجھے جانے دے۔ حفصہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ پہلے ناشتہ کرو۔ احمد نے زبردستی سینڈوچ کا ایک ٹکڑا توڑا اور اس کے ہونٹوں کے قریب کیا۔ میں نہیں کھاؤں گی، حفصہ نے رخ موڑنے کی کوشش کی، مگر احمد نے اس کی ٹھوڑی تھام کر اس کا چہرہ دوبارہ اپنی طرف کر لیا۔ ضد مت کرو، وہ دھیمے مگر اب خطرناک لہجے میں بولا، پھر نرمی سے سینڈوچ اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ حفصہ نے مزاحمت کی، مگر احمد کی سنجیدہ نظریں دیکھ کر اسے مجبوراً منہ کھولنا پڑا۔ وہ آہستہ آہستہ نوالا چبانے لگی اور احمد کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی۔ شاباش، اب تم آہستہ آہستہ میری باتیں ماننے کی عادی ہو جاؤ گی۔ حفصہ نے بے بسی سے آنکھیں بند کر لی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی دنیا جیسے مکمل طور پر بدل چکی ہے اور وہ کسی خوفناک قید میں پھنس چکی ہے جس سے نکلنا شاید ممکن نہیں تھا، مگر وہ حفصہ تھی، ہر حالات میں سمجھوتا کر لینا جانتی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ فارم ہاؤس کے اسٹڈی روم میں دھیمی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ لمبی لکڑی کی میز پر بکھری فائلوں کے بیچ احمد شرازی بیٹھا تھا، سیاہ رنگ کی قیمتی سوٹ میں ملبوس، ہاتھ میں قیمتی قلم لیے، نظریں کاغذ پر جمائے۔ اس کی شخصیت میں ایک عجیب سا دبدبا تھا، ایک ایسا روپ جو کسی بادشاہ کی طرح محسوس ہوتا تھا۔ دفعتاً دروازہ دھڑام سے کھلا اور شارق کھانپتا ہوا اندر داخل ہوا۔ سر وہ میڈم بھاگ گئی ہیں۔ احمد شرازی کے لبوں پر ایک گہری مسکراہٹ ابھری۔ اس نے قلم آرام سے ٹیبل پر رکھا اور کرسی سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ بھاگ گئی؟ اس نے مدھم ہنسی کے ساتھ کہا، جیسے یہ سن کر لطف اندوز ہو رہا ہو۔ پھر ایک لمبی سانس لے کر سر جھٹکا اور نیم آنکھیں شارق پر گاڑ دیں۔ جتنا مجھ سے دور بھاگو گی، ہر جانب مجھے پاؤ گی، وہ مسرور لہجے میں بولا اور ہاتھ کے اشارے سے شارق کو جانے کا کہا۔ اس کے انداز سے صاف جھلک رہا تھا جیسے اس کو سب پتا تھا کہ وہ بھاگے گی اور وہ پہلے ہی انتظام کر چکا تھا۔ دوسری جانب حفصہ کی سانسیں بری طرح پھولی ہوئی تھیں۔ اس نے بمشکل اپنی جان پر کھیل کر فارم ہاؤس سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈا تھا۔
قدموں میں لڑکھڑاہٹ تھی، لیکن آزادی کی چاہت اسے مسلسل آگے بڑھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ سامنے سڑک کچھ ہی قدم کے فاصلے پر تھی جب اچانک 3 خوفناک بڑے سائز کے کتوں کی غراہٹ سنائی دی۔ حفظہ کی آنکھوں میں خوف پھیل گیا، دل جیسے سینے سے باہر آنے کو تھا۔ وہ پلٹی اور کسی نازک ہرنی کی طرح واپس فارم ہاؤس کی طرف بھاگی۔ کانپتے وجود کے ساتھ ننگے پاؤں بھاگتی وہ کئی بار گرتے گرتے سنبھلی تھی، مگر راستے میں پتھر اور کانٹے تھے اور اس کے نازک پیر زخمی ہو گئے۔ مگر زندگی کی بقا کے لیے بھاگنا ضروری تھا۔ آنکھوں کے سامنے دھند سی چھانے لگی تھی، سر چکرا رہا تھا، لیکن وہ پھر بھی دوڑ رہی تھی۔ اور پھر جیسے ہی فارم ہاؤس کے باغ میں قدم رکھا تو سارا حوصلہ ختم ہو گیا تھا۔ سامنے احمد شیرازی پرسکون کھڑا تھا، ہاتھ جیب میں ڈالے، ایک جلانے والی مسکراہٹ چہرے پر سجائے۔ حفظہ کا وجود لرزنے لگا، سانسیں اکھڑ رہی تھی، پلکیں بوجھل ہو رہی تھی۔ اس نے ایک آخری امید کے ساتھ اسے دیکھا اور پھر جیسے زمین نے اس کے قدم کھینچ لیے، وہ بے ہوش ہو کر سیدھا احمد شیرازی کی باہوں میں گری تھی۔ احمد نے نرمی سے اسے تھام لیا، جیسے وہ کسی قیمتی چیز کو ہاتھ میں لے رہا ہو۔ اس کی گہری آنکھوں میں چمک در آئی، ہونٹوں پر ہلکی سی فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیوں اپنی ننھی سی جان پر ظلم کرتی ہو مسز؟ وہ مدھم لہجے میں بولا، جیسے کسی شریر بچے کو ڈانٹ رہا ہو۔ اس نے بے سود وجود کو مزید مضبوطی سے تھاما، پھر ایک نظر اس کے زخمی پیروں پر ڈالی جن سے ہلکا سا خون رس رہا تھا۔ اب تک تو تمہیں سمجھ جانا چاہیے تھا کہ احمد شیرازی کی قید سے کوئی فرار نہیں ہو سکتا، بے وقوف لڑکی، وہ سرگوشی کے انداز میں بولا، پھر ایک ادا سے مسکرا کر اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور ایک بار پھر اسی قید خانے یعنی کمرے کی جانب چل دیا جہاں سے وہ بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے حفصہ کو نرمی سے بیڈ پر لٹایا، پھر اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا۔ بھاگنے کی بہت جلدی ہے تمہیں، لیکن ایک دن آئے گا جب تم خود میری باہوں میں آؤ گی۔ اس نے ہلکے سے اس کے چہرے کی ایک لٹ پیچھے کی اور نرم مسکراہٹ کے ساتھ اس کے نازک ہاتھوں کو تھاما۔ مگر اس سے پہلے تمہیں سزا تو ضرور ملنی چاہیے، اس نے آہستہ سے کہا، پھر مسکراتے ہوئے کمرے کی لائٹ مدھم کر دی تھی اور پھر اس پر جھکتا چلا گیا۔ جانتا تھا کہ وہ ناراض ہوگی اٹھ کر، لیکن وہ اب ٹھہر نہیں پایا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی، گہری خاموشی کا راج تھا، جیسے دیوار میں بھی دم سادے کھڑی ہوں۔ حفظہ کی ہلکی ہلکی لرزیں اور وہ دھیرے سے ہوش میں آنے لگی۔ سر بھاری محسوس ہو رہا تھا اور جسم میں ایک انجانی سی تھکن تھی۔ جیسے اس نے آنکھیں کھولی، ساتھ احمد شیرازی کو بیٹھے دیکھا۔ وہ سنگے مرمر کی طرح خاموش، سپاٹ چہرہ لیے سنجیدگی کی ایک گہری چادر اوڑھے اسے دیکھ رہا تھا۔ حفظہ کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں، وہ ایک جھٹکے سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھی۔ میں معافی چاہتی ہوں، وہ ہکلا کر بولی، نظریں جھکائے ہوئے۔ احمد شیرازی خاموش رہا، اس کی نظریں حفصہ کے چہرے پر جمی رہی، جیسے کچھ تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ سچ میں نے بس خوف میں مجھے لگا شاید کوئی راستہ نکل آئے۔ حفصہ کے لہجے میں کپ کپاہٹ تھی اور آنکھوں میں بے بسی کی نمی۔ احمد نے ایک گہری سانس لی اور آہستہ آہستہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس کے قدموں کی آہٹ نے حفصہ کی گھبراہٹ مزید بڑھا دی۔ وہ اس کے قریب آیا اور ایک نظر اس کے تھکی تھکی آنکھوں میں جھانکا۔ تم جانتی ہو حفصہ، آج میں تمہیں زندگی کی اس تلخ حقیقت کے بارے میں بتاؤں جس کے بارے میں تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یار، میں ہمیشہ سے تنہا تھا، زندگی کے سبھی رشتے، سبھی تعلق ایک ایک کر کے چھوٹ گئے۔ حفصہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میری ماں، وہ جب دنیا سے چلی گئیں تو میں چھوٹا تھا، تب بھی تنہا تھا۔ پھر میں نے باپ کے سائے میں پناہ ڈھونڈی، مگر وہ بھی زیادہ دیر میرا نہ رہا۔ دوسری شادی کر لی، نئی زندگی بسا لی، اور میں بیکار ہو گیا ان کے لیے۔ اس کے لہجے میں عجیب سی ویرانی تھی، جیسے وہ کسی کھائی میں کھڑا اپنی آواز کو گونجتا سن رہا ہو۔ میں ماموں کے پاس چلا گیا، انہوں نے مجھے سنبھالا، پیار دیا۔ میں نے ان کی آغوش میں ایک بار پھر خود کو مکمل محسوس کیا، مگر قسمت نے تو جیسے مجھے تنہا ہی رکھنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ وہ بھی چلے گئے اور میں ایک بار پھر اکیلا رہ گیا۔ حفصہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ پہلی بار اس شخص کے بارے میں کچھ جان رہی تھی۔ پھر ہاسٹل کی زندگی آئی، بے چہرہ لوگ، خالی کمروں میں گونجتی خاموشی۔ جینے کے لیے کوئی وجہ نہیں تھی، بس ایک دن گزار کر اگلے دن کی تیاری کرنا۔ میں نے خود کو کسی دنیا میں جھونک دیا، کاروبار میں، پیسے کمانے میں، اور پھر وہ وقت آیا جب میرے باپ کو میری یاد آئی۔
وہی شخص جس نے مجھے چھوڑ دیا تھا اب میری کامیابی دیکھ کر مجھ سے ملنا چاہتا تھا، مگر مجھے کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ میری زندگی میں پہلے ہی کسی کی جگہ نہیں تھی، نہ کوئی جس سے میں محبت کرتا، نہ کوئی جو مجھ سے محبت کرتا۔ وہ ایک پل کو رکا جیسے خود کو سنبھال رہا ہو، پھر ایک کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ حفصہ کو دیکھا، اور پھر میں نے تمہیں دیکھا۔ حفصہ کا سانس جیسے رک گیا۔ تمہارے چہرے کی معصومیت، تمہاری آنکھوں کی شفافیت، سب کچھ میرے لیے نیا تھا۔ تمہیں دیکھ کر پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید زندگی میں کوئی چیز ایسی بھی ہو سکتی ہے جسے پا کر میں خوشی محسوس کر سکوں۔ حفصہ کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ پھر میں نے تم سے شادی کر لی۔ میں نہیں جانتا تھا تم مجھ سے اتنی بدسن ہو، جاؤ گی کہ مجھ سے بھاگنے کی کوشش کرو گی۔ احمد کا لہجہ مدھم مگر بھاری تھا، جیسے ہر لفظ کے ساتھ اس کا کوئی نہ کوئی زخم ہرا ہو رہا ہو۔ میں جانتا ہوں میرا طریقہ غلط ہے، میں جانتا ہوں میں نے تمہیں زبردستی اس رشتے میں باندھا، مگر حفصہ، وہ تھوڑا جھک کر اس کے قریب آیا، آنکھوں میں ایک عجیب سا درد لیے، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ وہ اظہار محبت کر گیا۔ حفصہ کے ہونٹ لرزے، مگر وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ احمد نے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں جھانکا، جیسے کچھ تلاش کر رہا ہو، پھر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ شاید وقت کے ساتھ تمہیں بھی یہ رشتہ قبول ہو جائے، شاید تمہیں ایک دن مجھ سے محبت کرنے لگو۔ یہ کہہ کر وہ ایک گہری سانس لیتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ باہر نکل گیا۔ حفصہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے دروازے کو تکتی رہی، جہاں ابھی کچھ لمحے پہلے وہ کھڑا تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا خلا تھا، ایک انجانی کشمکش جو اسے کہیں اندر سے توڑ رہی تھی۔ کیا وہ غلط کر گئی تھی، یا پھر اس کے ساتھ غلط ہو گیا تھا؟ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ رات کی تاریکی ہر چیز کو اپنی آغوش میں لے چکی تھی۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی جو دیواروں پر دھیمے سائے بکھیر رہی تھی۔ حفصہ خاموشی سے گوشے میں بیٹھی تھی، نگاہیں خلا میں گم تھی، ذہن میں خیالات کا ایک طوفان برپا تھا۔ اس کی زندگی میں جو کچھ بھی ہوا وہ سب ایک فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے چل رہا تھا، وہ بے بسی، وہ خوف، وہ مجبوری، سب کچھ۔ مگر ساتھ ہی احمد شیرازی کے الفاظ بھی اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، یہ جملہ بار بار اس کے ذہن میں آ رہا تھا۔ کیا واقعی یہ سچ تھا؟ کیا واقعی اس کی محبت اتنی سچی تھی کہ اس نے اس کے لیے سب کچھ داؤ پر لگا دیا؟ حفصہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس کا دل چاہا کہ وہ چیخ کر اپنی قسمت پر ماتم کرے، مگر اب اسے سب کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ نکاح کے بندھن میں بندھ چکی تھی اور اس حقیقت سے نظریں نہیں چرا سکتی تھی۔ کافی دیر سوچنے کے بعد اس نے ایک فیصلہ کر لیا، وہ ایک موقع دے گی، نہ صرف اس رشتے کو بلکہ احمد کو بھی۔ شاید قسمت نے اس کے لیے یہی لکھا تھا، اور شاید اس میں کوئی بہتری چھپی ہو۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد وہ آہستہ آہستہ اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ دل عجیب بے چینی سے بھرا ہوا تھا، مگر قدموں میں ہلکی سی مضبوطی آ چکی تھی۔ وہ ہال میں آئی اور ایک ملازمہ کو دیکھا جو اس کی آمد پر فوراً محتاط ہو گئی۔ احمد کہاں ہے؟ حفصہ نے ہلکی مگر مضبوط آواز میں پوچھا۔ ملازمہ نے احترام سے سر جھکا کر جواب دیا، وہ اسٹڈی میں ہے میڈم۔ حفصہ نے گہری سانس لی اور اسٹڈی کی طرف بڑھی۔ احمد شیرازی اپنے کام میں مصروف تھا اور سامنے لیپ ٹاپ کھلا تھا، مگر اس کی توجہ کسی اور طرف تھی۔ جیسے ہی دروازہ ہلکا سا کھلا اس نے نظریں اٹھائیں اور حفصہ کو اندر آتا دیکھ کر ذرا سا حیران ہوا۔ تم اس وقت یہاں؟ وہ کرسی پر آرام سے بیٹھا، مگر نظریں سیدھا اس پر تھیں۔ حفصہ کچھ دیر خاموش کھڑی رہی، پھر آہستہ سے بولی، میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ احمد کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے تجسس چمکا، مگر وہ خاموش رہا، انتظار کرتا رہا کہ وہ آگے کیا کہتی ہے۔ میں اس رشتے کو ایک موقع دینا چاہتی ہوں۔ حفصہ کے الفاظ ہلکے تھے مگر ان میں سنجیدگی تھی۔ احمد کی نظروں میں گہری مسکراہٹ ابھری، جیسے وہ پہلے سے جانتا تھا کہ یہی ہونے والا ہے۔ اچھا فیصلہ ہے مسز شیرازی، اس نے نرمی سے کہا۔ حفصہ نے نظریں جھکا لیں، مگر پھر ہمت کر کے بولی، لیکن اس سے پہلے میں ایک بار اپنے ماں باپ سے ملنا چاہتی ہوں، انہیں بتانا چاہتی ہوں کہ میں ٹھیک ہوں، انہیں سمجھانا چاہتی ہوں۔ احمد نے اس کی طرف دیکھا، پھر ایک پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ بولا، میں نے پہلے ہی تمہارے ماں باپ کو سب کچھ بتا دیا ہے حفصہ۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا؟ ہاں، اور اس رشتے سے بالکل خوش ہیں، انہیں کوئی اعتراض نہیں کہ تم میرے ساتھ رہو۔ حفصہ دنگ رہ گئی۔ کیا واقعی ایسا تھا؟ تم خود سننا چاہتی ہو؟ احمد نے جیب سے فون نکالا اور نمبر ڈائل کیا۔ چند لمحوں کے بعد کال ملی اور دوسری طرف حفصہ کی ماں کی آواز ابھری، بیٹا تم ٹھیک ہو نا؟ احمد نے سب کچھ بتایا، ہم تمہاری خوشی میں راضی ہیں، ہمیں تم پر فخر ہے۔ حفصہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اس نے جلدی سے لب بھینچ لیے تاکہ ہچکی نہ نکلے۔ ماما، وہ بمشکل بولی، بیٹا احمد تمہارا شوہر ہے
اور ہم جانتے ہیں کہ وہ تمہیں خوش رکھے گا. بس صبر سے سب کچھ قبول کر لو، اللہ بہتر کرے گا. کال ختم ہوتے ہی حفصہ نے نم آنکھوں سے احمد کو دیکھا. تم نے واقعی سب کچھ پہلے ہی ٹھیک کر لیا تھا؟ احمد نے گہری سانس لی اور نرمی سے بولا، میں نے جو چاہا اسے پانے کے لیے ہر راستہ اپنایا. اور تم حفصہ، تم میری زندگی کا سب سے قیمتی حصہ ہو. احمد آگے بڑھا، اس کی آنکھوں میں محبت اور نرمی تھی. اب تو تمہیں یقین ہو گیا نا کہ تم مجھ سے نہیں بھاگ سکتی؟ وہ ہلکے سے مسکرایا. حفصہ نے اپنی گیلی پلکوں کو جھپکایا اور پہلی بار اس نے احمد کو دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ دی. زندگی نے ایک نیا موڑ لے لیا تھا. شاید واقعی اس میں کوئی بہتری چھپی تھی.